یہ کہانی ایک ایسی جنگ کی ہے جو اسلام کی تاریخ میں ایک مثال بن گئی۔ ایک ایسا قلعہ جو نہ ٹوٹ رہا تھا، ایک ایسی طاقت جو مٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن ایک تلوار ایسی جس نے دشمنوں کے دلوں میں ڈر پیدا کر دیا۔ مگر سوال یہ ہے، کیا مسلمان اس قلعے کو فتح کر پائے یا نہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں امن کا پیغام پھیل رہا تھا، مگر خیبر کا علاقہ ایک مختلف مرکز بن چکا تھا۔ یہودی قبائل کے لوگ یہاں کے مضبوط قلعوں میں رہتے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ یہی لوگ مکہ کے مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ جب ان کی سازشیں حد سے بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب خیبر کو خاموش کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہ آسان کام نہیں تھا۔ خیبر کے قلعے مضبوط تھے اور یہاں کے لوگ جنگ کیسے لڑنی ہے اس میں مہارت رکھتے تھے۔ مسلمان لشکر جو قریب 1400 لوگوں پر مشتمل تھا، مدینہ سے خیبر کی طرف روانہ ہوا۔ رات کے اندھیرے میں نبی کریم نے دعا کی اور اللہ سے مدد کی گزارش کی۔ یہ سفر صرف جنگ کا ہی نہیں تھا، بلکہ یقین اور ایمان کا سفر تھا۔ خیبر کے علاقے میں 7 مضبوط قلعے تھے اور ہر قلعہ ایک دوسرے سے زیادہ مضبوط اور بہترین تھا۔ دشمن نے سوچا تھا کہ یہ قلعے کبھی نہیں ٹوٹیں گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان وہ لوگ ہیں جو اپنی جان دینا جانتے ہیں مگر میدان چھوڑ کر بھاگنا نہیں۔ جنگ شروع ہوتی ہے اور مسلمان پہلے قلعے کو فتح کرتے ہیں، لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ ایک ایک قلعہ فتح ہوتا گیا، لیکن سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ کموس ابھی باقی تھا۔ یہی قلعہ خیبر کا مرکزی قلعہ بھی تھا اور یہاں کا لیڈر مرحب ایک ماہر اور بہترین سپاہی مانا جاتا تھا۔ مرحب کا دعویٰ تھا کہ کوئی انسان اس کا سامنا نہیں کر سکتا اور وہ خیبر کے لوگوں کے لیے ایک مثال تھا۔ لیکن یہاں مسلمان لشکر میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو اللہ کی تلوار کہلاتا تھا۔ نبی پاک کے حکم سے ایک صحابی کے زیر کمان مسلمانوں نے اس قلعے پر ایک بھرپور حملہ کیا، لیکن وہ قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ دوسری بار پھر ایک اور صحابی کے زیر کمان مسلمان لشکر نے اس قلعے پر حملہ کیا، لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہو سکا۔ کئی دن یہ محاصرہ جاری رہا، لیکن کچھ دنوں کے بعد نبی پاک نے یہ فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں پرچم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ سن کر ہر صحابی کے دل کی یہ خواہش تھی کہ کل پرچم ان کو ملے۔ اگلے دن نبی پاک نے صحابہ سے فرمایا کہ علی کو بلا کر لاؤ۔ حضرت علی اس وقت بیمار تھے اور ان کی آنکھوں میں درد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں ڈالا، جس سے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور پھر نبی پاک نے ان کے لیے دعا کی اور اسلامی پرچم مولا علی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مولا علی اپنے لشکر کے ساتھ اس میدان میں موجود تھے۔ جنگ خیبر کے فیصلے کا وقت قریب تھا۔ قلعہ کموس کے مضبوط دروازے کے پیچھے مرحب، جو اپنی بہادری اور تلوار بازی کے لیے مشہور تھا، خود کو خیبر کا شیر کہتا تھا۔ اس کی آواز خیبر کے میدان میں گونج رہی تھی، کیا کوئی ہے جو مجھے مقابلہ دینے کی ہمت کرے؟ میں وہ ہوں جو جنگ کے میدان میں شیر کی طرح دہاڑتا ہے۔ لیکن مسلمان لشکر میں ایک ایسا شخص تھا جو اللہ کی تلوار جانا جاتا تھا، یعنی مولا علی۔ مرحب کی للکار کا جواب دینے مولا علی میدان میں آئے اور فرمایا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں وہ ہوں جو شیروں کو بھی مات دیتا ہے۔
मरहब का गुरूर अभी तक ऊंची दीवारों की तरह मजबूत था और मौला अली के इस जवाब को सुनकर वो मजीद गुस्से में आ गया। उसने मौला अली पर बिजली की तरह तेजी से अपनी तलवार से वार किया। मौला अली ने अपनी ढाल से मरहब के वार को रोका और पलटकर अपनी तलवार उठाकर मरहब पर एक ऐसी ज़रब लगाई कि मरहब उसी वक्त जमीन पर गिर गया और कत्ल हो गया। वो शख्स जो खैबर का शेर कहलाता था आज अल्लाह के शेर के सामने शिकस्त खा चुका था। यह सिर्फ मरहब की शिकस्त ही नहीं थी, यह खैबर के दिल की शिकस्त थी। हजरत अली ने एक मौजज़ा करते हुए किले का मूस का वो दरवाज़ा उठाया जो 40 लोग मिलकर भी उठाने की ताकत नहीं रखते थे। इस दरवाजे का गिरना खैबर के गुरूर का गिरना था। किले कमूस की फतह के बाद खैबर के लोगों ने अमन की दरख्वास्त की और नबी करीम ने उन्हें माफ़ कर दिया और उनके साथ इंसाफ का बर्ताव किया। ये मुसलमानों की जीत के साथ साथ उनकी रहमत और नरम दिली का भी सबूत था। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।